الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم والفرقان العظیم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد فی اول کلامنا واوسط کلامنا وآخر کلامنا. مومن کی زندگی صبر اور شکر کے درمیان گزرتی ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان والا بندہ مصائب اور حالات پر صبر کرے. صبر کہتے ہیں جمع رہے، رکا رہے، ڈٹا رہے، برداشت کر لے. اور شکر کہتے ہیں جب کوئی نعمت ملے تو اپنی زبان سے بھی اور اپنے عمل سے بھی یہ کہے کہ الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے. جب ہم انسانی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں اور اپنی زندگیوں پر غور کرتے ہیں تو دو چیزوں کی بہت زیادہ کمی نظر آتی ہے، صبر کی اور شکر کی. اور صبر اور شکر کا تعلق ایسا نہیں ہے کہ دنیا کی کسی ایک فیلڈ اور ایک شعبے سے ہے، بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کا تعلق دنیا کے ہر انسان سے ہے، ہر طرح کے انسان سے ہے. ایمان والوں کے ساتھ بھی ہے، غیر ایمان والوں کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، کیونکہ حالات سب پر آتے ہیں، خوشیاں سب کو ملتی ہیں، غم سب کو ملتے ہیں. تو لیکن ایمان والے کی زندگی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ صبر، حالات پر صبر کرتا ہے. اور صبر جمیل اور صبر یہ ہے کہ جو صدمہ پہنچنے کے فوراً بعد کیا جائے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو صبر کر رہے ہیں، تو صبر پہلے تو آپ نے شور مچا لیا، واویلا کر لیا، ہائے ہائے کر لیا، اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ہم صبر کر رہے ہیں، تو یہ صبر نہیں ہوا. یہ تو اب کریں، مرتا کیا نہ کرتا، اب آپ نے بس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. تو زبان پر حالات کے آنے کے بعد، مصائب اور پریشانیوں کے آنے کے بعد، زبان کے الفاظ کا بدل جانا، انداز گفتگو کا بدل جانا، منہ کا بدل جانا، اور اس کے بعد شکوے اور شکایتیں کرنا، یہ صبر نہیں کہلاتا. اور ایمان والوں کی صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی ہے، والذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اور ایمان کا فلسفہ یہ ہے، اسلام کا فلسفہ یہ ہے، اور مومن کی زندگی کا فلسفہ یہ ہوتا ہے، انا للہ وانا الیہ راجعون. کسی کی موت پر یہ دعا سکھلائی جا رہی ہے، حالات کے آنے پر یہ دعا تعلیم دی جا رہی ہے، پریشانیوں اور مصائب اور آلام اور غموں کے پہاڑ ٹوٹنے پر یہ دعا بتائی جا رہی ہے. کیا مطلب ہے؟ اللہ کی چیز تھی، اللہ کی طرف لوٹ گئی. یہ اسلام کا بہت خوبصورت اور ایسا فلسفہ ہے جس کو سمجھ لینے کے بعد زندگی کے غم ختم ہو جاتے ہیں. حالات تو آتے ہیں، پریشانیاں سب کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، غم بھی آتے ہیں، خوشیاں بھی آتی ہیں، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم انسانی صفت ہے
کہ جب خوشیاں آتی ہیں تو اللہ کو بھول جاتا ہے، پھر شکر ادا نہیں کرتا، اور جب غم آتے ہیں تو صبر نہیں کرتا۔ یہ دونوں بے اعتدالیاں اگر ہم چھوڑ دیں تو زندگی آسان ہو جائے۔ اور دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں گزرا جس کے ساتھ حالات نہیں آتے، مصیبتیں نہیں آتی، پریشانیاں نہیں آتی، سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ انبیاء ہوں، اولیاء ہوں یا علماء ہوں یا عام انسان ہوں، مسلم ہو غیر مسلم ہو، سب کے ساتھ حالات آتے ہیں۔ اور اصغر گونڈوی کا بڑا زبردست شعر ہے، ہنستا کھیلتا چلا جاتا ہوں موج حوادث سے، ہنستا کھیلتا چلا جاتا ہوں موج حوادث سے، اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے۔ تو اگر آسانیاں ہو جائیں تو زندگی دشوار ہو جائے گی، تو زندگی آسانیوں کا نام نہیں ہے، زندگی تو تلاطم خیز طوفانوں کا نام ہے، زندگی تو جہد مسلسل کا نام ہے، زندگی مستقل امتحان کا نام ہے، زندگی مستقل آزمائشوں کا نام ہے، زندگی مستقل طوفانوں سے ٹکرانے کا نام ہے، زندگی مستقل غموں کا اور پریشانیوں کا نام ہے۔ آپ آسانیاں چاہتے ہیں تو آسانیاں نہیں ہوں گی، اور آسانیاں چاہنے والوں کے لیے حالات زیادہ آتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا، اب ایمان کے ناپنے کا معیار اور اللہ راضی ہے یا نہیں ہے اس کا معیار بتا دیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، سب سے زیادہ سخت آزمائش اور ابتلاء اور مصیبتیں انبیاء پر آتی ہیں، پھر جس کا مزاج اور جس کے حالات ان کے زیادہ قریب ہوتے ہیں اور جو ان سے زیادہ مماثل اور برابر ہوتا ہے اس کے اوپر آتے ہیں۔ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، نیک لوگ ہیں، ان پر حالات آ رہے ہیں۔ نظر جن کی خدا پر ہو، ارادے جن کے پختہ ہوں، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز طوفانوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ تو ہم جو حالات کا رونا رو رہے ہوتے ہیں اپنے اندر کی، یہ پھر یہ انسان زندہ نہیں ہے۔ زندگی تو اسی کا نام ہے کہ آپ جہد مسلسل پر لگ جائیں، آپ اپنی منزل پر چلتے رہیں۔ تو منزل پر چلنے والوں کے راستوں میں مشکلات آتی ہیں، اور جو گھر میں بیٹھ جائے اس کے لیے مشکلات نہیں آتی۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ صبر اور شکر کا دامن انسان کو نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ ایمان والے کی زندگی اسی کے درمیان چلتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قانون اور مزاج یہ بتا دیا کہ جب حالات آئیں تو اللہ سے کہہ دیں اللہ آپ کی طرف سے، آپ ہی ٹھیک کرنے والے ہیں۔ اور یہ کہلوایا جا رہا حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اور یہ کہلوایا جا رہا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ اتنی بڑی بات کہلوائی جا رہی ہے، اللہ از sufficient for us، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ ہمارے کاموں کو بنانے والا ہے۔ لیکن جب ہم پر حالات آتے ہیں ہم شکوے شکایتیں کرتے ہیں۔ ایک اللہ کا بندہ کہیں سے جا رہا تھا نا، تو ایک اللہ کی ولی نے ان کو دیکھا، بیٹا کیا بات ہے کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا اماں سر میں بڑا درد ہے اور کالی پٹی باندھا ہوں، درد جا ہی نہیں رہا۔ کتنی عمر ہے؟ کہا 30 سال۔ 30 سال عمر ہو گئی، کالی پٹی باندھ کے بازار میں پھر رہے ہو، برداشت نہیں کر سکتے تھے اتنا سا درد؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ کو بدنام کر رہا ہے، اس پہ الزام لگا رہا ہے، تہمت لگا رہا ہے، جس نے 30 سال کی زندگی میں خوش رکھا، اس خوشیوں کے تذکرے نہیں کر رہا، ان نعمتوں کے تذکرے نہیں کر رہا، لیکن آج سر میں درد ہو گیا تو سارے محلے کو بتا رہے کہ سر میں درد ہے۔ ہمارا مزاج ایسا ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کا مزاج اور انسانی صفت کو بیان کیا، جب حالات آتے ہیں تو واویلا کرتا ہے، اور جب خوشیاں ملتی ہیں تو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ وقلیل من عبادی الشکور، اور میرے بندوں میں شکر کرنے والے بڑے تھوڑے سے ہیں۔
بہت تھوڑے سے ہیں، تو جو وہ دے دے تو بھی شکر ہے، نہ دے تو بھی شکر ہے، ہم تو اس کی نعمتوں کے مستحق نہیں ہیں، وہ دے رہا ہے، یہ اس کا کرم اور اس کی عطا ہے۔ مسئلہ تب بنتا ہے ہم اپنے آپ کو نعمت کا حقدار سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ہائے کتنی عجیب بات ہے، نعمتوں کے حقدار ایسے ہی بن جائیں گے ہم، ایک گھونٹ پانی کے حقدار نہیں، ہواؤں کے لینے کے حقدار نہیں، زمین پہ چلنے کے حقدار نہیں، یہ نعمتیں بلا استحقاق عطا فرماتا ہے، یہ اس کا کرم اور اس کی عطا ہے۔ اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا، اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا، ایک مانگو لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ تو ہمارا حال تو اللہ کا معاملہ ہمارے ساتھ تو یہ ہے نا، تو بندگی کا احساس پیدا کریں کہ اللہ ہم بندے ہیں، بغیر استحقاق کے آپ نعمتیں عطا فرما رہے ہیں۔ اور اگر کسی کے پاس پوری دنیا کی سلطنت اور بادشاہت ہو اور وہ ایک گھونٹ پانی کے بدلے اپنی بادشاہت دے دے، اس گھونٹ، اس گلاس کا پانی اور وہ گھونٹ، وہ پانی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا سلطنت دینے کے بعد بھی۔ اتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ دے رہا ہے۔ تو ہمارے یہاں مسلمانوں کے یہاں یہ بے اعتدالی ہوئی کہ ہم نے نہ شکر کیا اور نہ صبر کیا۔ اللہ کے رسول نے یہ طریقہ بتلایا، جب ناموافق حالات پیش آ جائیں اور جب کوئی مزاج کے خلاف بات پیش آ جائے تو آپ نے فرمایا الحمدللہ علی کل حال، یہ کہنا چاہیے، تمام تعریفوں صلی اللہ کے لیے جو جس حال میں بھی رکھے اچھا ہے، بس جو جس حال میں رکھے اچھا ہے بس۔ تو ہمارا معاملہ خداوند قدوس کے ساتھ یہ نہیں ہے۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ آپ ہمیں اتنا کیوں دیا اور اتنا کیوں نہیں دیا اور اتنا کیوں دیا، گویا کہ ہم اللہ سے تقاضے کر رہے ہیں۔ تو جب مل جائے تو شکر اور نہ ملے تو صبر۔ تیری مرضی ہے خدا، تو دے یا نہ دے، تو دے دے تو تیرا کرم، نہ دے تو تیرا مسئلہ ہے۔ اس میں بھی اس کی حکمتیں اور مصلحتیں پوشیدہ ہوا کرتی ہیں۔ بندہ بار بار دعا مانگتا ہے، اے اللہ دے، اللہ دے، اللہ یہ دے وہ دے، نہیں ملتی چیزیں دنیا میں۔ کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کسی کو زمین نہیں ملتی، کسی کو آسمان نہیں ملتا۔ تو اور ایسی اللہ سے ایک دعا کرنا چاہیے، اے اللہ مجھے دنیا کے اندر اس چیز کی طلب سے، اس چیز کی چاہت سے دور فرما دے جو میرے حق میں نہیں ہے، اور اس کا خیال بھی میرے دل سے نکال دے، اور ان چیزوں کو میرے لیے آسان فرما دے جو تو نے میرے لیے مقدر فرما دی ہیں۔ آمنت باللہ، اور یہ پورا کلمہ ایمان مفصل جس کو کہتے ہیں، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور اچھی اور بری تقدیر پر تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ شکوے شکایتیں حالات کے آنے پر ایمان والوں کا مزاج نہیں ہوتا۔ غم کا اظہار اور دل سے کرب کا اظہار اور موقع پر رو دینا یہ الگ بات ہے۔ چل چل کے لوگوں کو بتانا، ہر بندے کے سامنے درد دل کو کھول دینا، راز دل کو بیان کر دینا، حالات زندگی کا پٹارا کھول کے رکھ دینا، یہ اشرف المخلوق کو زیب نہیں دیتا۔ او ہو حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ کا غالباً واقعہ ہے، یا ان کے گھرانے کی کسی بندے کا واقعہ ہے، اہل بیت میں سے طواف کر رہے ہیں، لوگ ملنے آ رہے ہیں، ملاقاتیں کرنے آ رہے ہیں، لوگ جانتے ہیں یہ کون ہے، سب جانتے ہیں ان کو۔ بادشاہ وقت کو معلوم ہو گیا کہ فلاں کے خاندان کا فلاں بندہ یہاں پر طواف کر رہے ہیں، چلو ان سے ملاقات تو کر لیں۔ تو گئے ان کے پاس، اور بادشاہ نے کہا، خلیفہ وقت نے کہا کہ کوئی ضرورت ہو تو بتائیے گا۔ مسکرا کر کہنے لگے، اس کے دربار میں آ کر بھی تجھ سے مانگوں یہ زیب نہیں دیتا، یہ اچھا نہیں لگتا،
یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ اس مالک کے دربار میں آ کر بھی میں تم سے مانگوں. لینا ہوگا تو اللہ سے ڈائریکٹ نہیں لوں گا. تو ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے کمزور ہو گیا ہے، اسی لیے نہ حالات پہ صبر کرتے ہیں اور نہ نعمتوں پر شکر کرتے ہیں. نعمتوں کے ساتھ نعمتیں جڑی ہوئی ہیں، اس کا خیال بھی نہیں ہوتا ہمیں. پیاس لگ رہی ہے تو پانی پی رہے ہیں، پیاس نہ لگے تو پانی نہیں پی سکتے. پانی پی رہے ہیں، لذت آ رہی ہے، پانی کا مزہ مل رہا ہے، ذائقہ مل رہا ہے تو پانی پی رہے ہیں. پانی سے پیاس بجھ رہی ہے اس لیے پانی پی رہے ہیں. اوہو، کیسے نعمتوں سے نعمتیں جڑی ہوئی ہیں. پانی حلق کے نیچے اتر رہا ہے اس لیے پانی پی رہے ہیں. پانی نظام زندگی میں اور جسمانی نظام میں جا کر کام کر رہا ہے اس لیے پانی پی رہے ہیں. وہاں سے نظام ختم ہو جائے تو نہ پیاس لگے، نہ پانی سے پیاس بجھے، اور اللہ نہ پانی سے پیاس بجھائے تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا. نعمتوں سے نعمتیں جڑی ہوئی ہیں، ہمیں اس کا خیال نہیں ہے. تو صبر اور شکر یہ دو نعمتیں ایسی ہیں جو انسان اس کو اپنی زندگی میں لے آئے گا، اس کی زندگی میں مزے ہی مزے ہیں، اس کی زندگی میں مزے ہی مزے ہیں. اور ہماری زندگی میں صبر اور شکر کیوں نہیں آ پا رہا؟ ہماری خواہشات کی جو حدود ہیں، ہم اب دنیا میں جیتے ہیں تو ضروریات پوری کرنے کے لیے نہیں، خواہشات پوری کرنے کے لیے. یہ بھی پوری ہو جائے، وہ بھی پوری ہو جائے، وہ بھی پوری ہو جائے. نہ اس لیے صبر آتا ہے نہ شکر آتا ہے. اور انسان کا حال تو یہ ہے کہ اس کی خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتی. سونے کی ایک وادی مل جائے تو دوسرے کی تمنا، دو مل جائے تو جنگل کی تمنا، تین مل جائے جنگل مل جائے تو پہاڑوں کے بقدر سونے کی تمنا. اتنا سونا چاہیے اس کو، سونے کے جنگلات اور وادیاں اور پہاڑ مل جائے تو بھی بس نہیں کرے گا یہ انسان. اتنی تو اس کی تمنائیں ہیں. اسی لیے میں ایک شعر کہتا ہوں نا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے، پھر بھی کم نکلے. جو یوں ہوتا تو کیا ہوتا. اور خواہشات کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں جب ہر بات پوری نہیں ہو پاتی تو انسان یوں کہتا ہے کاش یوں ہوتا تو یوں ہوتا، یوں ہوتا تو کیا ہوتا، کیا ہوتا تو یوں ہوتا. یہ ایمان والوں کا مزاج نہیں ہوا کرتا. اللہ جو دے رہے ہیں بالکل سادہ زندگی، البزازۃ من الایمان. حضور نے فرمایا کہ سادگی کے ساتھ زندگی گزارنا یہ ایمان کا حصہ ہے. میں روایت پڑھ رہا تھا، میں حیران ہو گیا. کوئی آدمی لباس اس لیے پہنے کہ لوگ دیکھ کر تعریف کرنے، وہ اپنے اوپر آگ پہن رہا ہے جہنم کی. لوگ دیکھیں، لوگ متوجہ ہوں، لوگ اٹریکٹ ہوں. وہ لباس نہیں پہن رہا، وہ آگ کا لباس پہن رہا ہے. تو ہماری خواہشات کی جو حدود ہیں وہ لمیٹیشن کراس ہو چکی ہیں، لمٹس. تو اس لیے اللہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے. ہم یہ بات اپنی زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ صبر کریں گے نہ شکر کریں گے. حالات آئیں گے تو دنیا والوں کو بتائیں گے، اور خوشیاں آئیں گی تو شکر بھی نہیں کریں گے. اور خوشیاں اور دنیا کے اندر جو انسان، اللہ کے رسول نے فرمایا شکر کا مزاج کیسے پیدا کریں اور صبر کا مزاج کیسے پیدا کریں. جب یہ مان لیں کہ ہم بھی اللہ کی طرف سے آئے اور اللہ کی طرف جانا ہے، اور کائنات کا ذرہ ذرہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا محتاج ہے، اور ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع، جس چیز کا جو ٹائم اور موقع اور وقت آ جائے گا وہ چلی جائے گی. اس پہ واویلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور جب چیز آ جائے تو اللہ تعالیٰ شکر ہے، الحمدللہ. اور نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس نعمت کا صحیح جگہ استعمال کیا جائے. ہم تو شکر صرف زبانی سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ کہہ لیں، یہ شکر ہے، ٹھیک ہے یہ ہے. لیکن نعمت کا سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ اس نعمت کو صحیح جگہ استعمال کیا جائے. آج ہم اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، سبحان اللہ. ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت عافیت اور صحت کی نعمت ہے.
ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت صحت اور عافیت کی نعمت ہے، اور ہم نے دونوں نعمتوں کو بھلا دیا، اور ان دونوں نعمتوں کی قدر نہیں ہے، نہ عافیت کی قدر ہے اور نہ صحت کی فکر اور قدر ہے۔ مسلمانوں کو اپنی عافیت اور اپنی صحت کا خیال ہی نہیں، اور جو وقت کی فراغت اور وقت کی فرصت اللہ تعالیٰ نے دے رکھی اس کا خیال ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جوانی میں بڑھاپے کے آنے سے پہلے اس جوانی کی قدر کر لو، اور بیماری کی حالت میں پہنچنے سے پہلے ایام تندرستی کی قدر کر لو۔ اور معاملہ یہ ہے کہ اور یہ جو جوانی کے ایام، صحت کے ایام، تندرستی کے ایام اور فرصت کے حالات اور ایام اللہ تعالیٰ نے دے رکھے ہیں، اس کی قدر کریں اور اس کو صحیح جگہ استعمال کریں۔ صحت کی کوئی فکر نہیں اور ہے تو اس کی قدر نہیں، تو ہم مسلمان اس سے بہت زیادہ غافل ہیں۔ اور عافیت کی نعمت سے، عافیت سکون سے بیٹھے ہوئے گھر میں، اللہ تعالیٰ نے روزی کا انتظام کر دیا، بال بچے بھی ٹھیک ہیں، کاروبار بھی ٹھیک چل رہا ہے، اور بدن میں جسمانی کوئی پرابلم نہیں ہے، گھر والوں میں کوئی پریشانی نہیں ہے، محبتوں سے گھر چل رہا ہے، یہ عافیت ہے۔ ہر چیز اپنے ٹائم پر اپنے وقت پر ہو جاتی، اسی کا نام عافیت ہے۔ جسم صحیح سالم ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت تو بڑی عجیب ہے، آپ نے فرمایا کہ جس انسان کے پاس، الفاظ یہ ہیں کہ مفہوم بیان کر رہا ہوں، کہ جس کو ایک وقت کی روٹی اور صبح شام کا رزق مل جائے، پیٹ بھرنے کے لیے روٹی اور غذا مل جائے، تو گویا کہ اس کو ساری کائنات سمیٹ کر دے دی گئی ہو، پوری دنیا سمیٹ کر اس کو دے دی گئی ہو۔ اور آج ہمارے پاس اتنی ساری نعمتیں ہم قدر نہیں کر رہے، تو ہر نعمت کی قدر کریں اور روزانہ اللہ تعالیٰ سے اس قدر کی توفیق مانگیں اور اس کا صحیح جگہ استعمال کریں، پھر اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہوگا، نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ اولاد کی نعمت کی قدر ہمیں نہیں ہے، اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ مال کی نعمت کی قدر نہیں ہے، مال آ رہا ہے تو فضول جگہ لگا رہے ہیں، فضول جگہ لگا رہے ہیں۔ میرے پاس جب لوگ آتے ہیں کہتے ہیں حالات آ گئے، تنگی آ گئی، مالدار لوگ، تو جب میں ان کی زندگیوں پر غور کرتا ہوں تو مجھے صاف احساس ہوتا ہے اس نے اپنی زندگی کے اندر جب مال اللہ تعالیٰ نے دیا تھا خوب اڑایا، خوب فضول خرچیاں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب ایسے لوگوں کو دیکھتا ہے اور اللہ کو بڑا ناپسند ہے وہ انسان جس کے پاس مال آ جائے اس کے بعد وہ فضول خرچی کرتا رہے، اڑاتا پھرے مال کو۔ تو مال کو صحیح جگہ لگائیں، قیامت کے دن انسان سے اس کے مال کا بہت زیادہ سوال ہوگا، ایک ایک روپے کا سوال ہوگا، کہاں لگایا۔ اور مسلمانوں کی زندگی اتنی بے ترتیب ہے کہ کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کتنا جا رہا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، بے ترتیب زندگی، حساب کتاب کا کچھ پتہ نہیں۔ جو انسان اپنی زندگی کا احتساب نہ کر سکے، جو اپنی زندگی کا جائزہ نہ لے سکے، جو اپنی زندگی کا حساب نہ رکھ سکے، ایسا انسان اللہ کو کیسے حساب دے گا۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان لیجئے گا، میرے ساتھ حساب یسیر کا معاملہ کیجئے گا۔ ہماری آپ کی اما عائشہ نے پوچھ لیا، حضور حساب یسیر کیا ہے، آسان حساب کیا ہے؟ کہا عائشہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعمال نامے پر نظر ڈالے اور معاف کر دے، نامے اعمال پر، زندگی کے حالات پر نظر ڈالی جائے، جس سے حساب لے لیا گیا وہ تو پھنس جائے گا۔ عائشہ ہم کس چیز کا حساب دیں گے اپنے خالق حقیقی کو؟ اور عورتوں کے تعلق سے حضور نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی ہے، بہت عورتیں جہنم میں دو بنیادوں پر لعن طعن بہت کرتی ہیں، ناشکری بہت کرتی ہیں، جس بنا پر یہ جہنم میں چلی جا رہی ہیں، چلی جا رہی ہیں۔ تو اپنے آپ کو، اللہ کے کرم کو، اس کی عطا کو دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ جب اللہ نعمت دے رہا ہے تو شکر ہے اس کا مالک کا،
خوشحال زندگی گزارنے کا راز اس ایک جملے میں ہے، حالات پر صبر کیا جائے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے بندہ۔ جب بندے کا انتقال ہو جائے تو روایات میں آتا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھی جائے، کسی کا انتقال ہو جائے 2 رکعت اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور جب اللہ تعالیٰ نعمتیں دے تو نعمت کو پھر کس طرح استعمال کرنا ہے، اس کا کہیں یوٹیلائز اس کو کیسے کرنا ہے، اس کو کہاں اس کا مس یوز نہیں کرنا، اس کا خیال کرنا ہے، اور پھر اس نعمت کو بڑھانا کیسے، اس کا شکر کیا ہے، اس کے تقاضوں کو سیکھنا ہے۔ اور اس زمانے میں ایمان کو بچانے کا اور ایمان کے تقاضوں کو سیکھنے کا جو سب سے مجرب طریقہ سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ علماء کی صحبت کو اور علماء کے ساتھ کو اور دینداروں کی محفلوں کو اور مجلسوں کو اپنایا جائے، اور دینداروں اور اللہ والوں اور علماء اور نیک لوگوں کے ساتھ، بااخلاق لوگوں کے ساتھ اور صحیح ڈھنگ سے زندگی گزارنے والوں کے ساتھ ہم اپنا وقت لگائیں۔ اور ایک گزارش یہ کرنی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے نا، اس کو بڑی ترتیب سے گزاریں، اس میں حقوق ہیں، حقوق۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف فرما دیں گے، نمازوں کے ساتھ ٹھیک ہے، روزہ ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ نہیں کریں، آدمی غافل ہو جائے چلو اللہ کا معاملہ نہیں کرنا۔ کتنا ہے؟ تو جو حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، اور گھر والوں کے حقوق، دوستوں کے حقوق، جسم کا حق، یہ اپنے بدن کا حق، گھر والوں کا حق، پڑوسیوں کے حقوق، ان تمام سے غافل نہ ہو جائیں۔ جب آدمی کے پاس مال آتا ہے، دولت آتی ہے، تو تب سب چیزوں سے آنکھ بند کر کے اندھا ہو جاتا ہے۔ صبح پیسہ، شام پیسہ، رات پیسہ، دن پیسہ، سارا دن رات زندگی پوری پیسہ پیسہ کرتے گزر جاتی ہے۔ اکاؤنٹ میں پڑا ہوتا ہے بینک بیلنس، پورا کا پورا پیسہ، ایک اٹیک آتا ہے، کیا ہوا؟ چلا گیا سب چھوڑ چھاڑ کے، حقوق سارے رہ گئے۔ تو زندگی گزارنے میں اس احتیاط کو لازم کر لیں، کہیں کسی کے حقوق تمہارے نہیں جا رہے۔ بیوی کو ٹائم دے رہے، ماں باپ کی ضروریات کا خیال ہے، دوستوں کا خیال ہے، پڑوسیوں کا خیال ہے، کسی کا حق تو نہیں مار رکھا۔ اور اس وقت قرب قیامت سے پہلے یوں معلوم ہو رہا ہے اچانک موتیں ہو رہی ہیں لوگوں کی، اور ان بیماریوں سے موتیں ہو رہی ہیں جو کبھی نہیں سنی گئی۔ اور بعض دفعہ ایسا بندہ بیٹھا تھا صبح کا، ابھی ملاقات ہوئی تھی 1 گھنٹے پہلے، انتقال ہو گیا، ابھی آدھے گھنٹے پہلے فون پہ بات ہوئی تھی، انتقال ہو گیا۔ لیکن غفلت کا مارا انسان حقوق نہیں یاد کر رہا، بیوی اکیلی پڑی پریشان ہو رہی ہے گھر میں، شوہر اب آئے گا تب آئے گا، اس کو ٹائم دے ہی نہیں رہا، ماں باپ پریشان ہے کہ ان کو ٹائم دے ہی نہیں رہا، بہن بھائی پریشان ہے ان سے ملاقات ہی نہیں کرتا۔ تو ایسے پیسے اور ایسا مال تیرے لیے وبال جان ہے اور عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے جو سارے حقوق کو بھلوا دے۔ تو اس لیے یہ میری گزارش ہے کہ بڑی ترتیب سے زندگی گزارنی پڑے گی۔ جمعہ کا بیان چونکہ اصلاحی ہوتا ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی پیغام دیا جائے تو جس کو لوگ سمجھیں اور عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے کی، شکر کرنے کی اور زندگی کو ترتیب پر گزارنے کی اور اپنے فکر و خیال والی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔